چاک دامہ جو بھی تھا وہ پاک دامہ کو گیا ناز ہے سبطین و فاطمہ پطہارت کو ناز ہے عباس کو اگر امامت نہیں ملی عباس کو اگر امامت نہیں ملی لیکن یہ وہ ہیں جن پر امامت کو ناز ہے. صلوات پڑھ دیجیے. حضرت نجم آفندی کے سلام سے چند اشعار پیش خدمت. جانے کربلا تو نے راہ حق دکھا دی ہے جانے کربلا تو نے راہ حق دکھا دی ہے موت کے اندھیرے میں شمع سی جلا دی ہے رحم کھا کے دشمن پر ہاتھ روکنے والے رحم کھا کے دشمن پر ہاتھ روکنے والے ہائے کس قیامت کی قوت ارادی ہے ہائے کس قیامت کی قوت ارادی ہے شام دور ہی کیا ہے اور دو قدم بڑھ جا شام دور ہی کیا ہے اور دو قدم بڑھ جا کربلا سے کوفہ تک جب زمین ہلا دی ہے کربلا سے کوفہ تک جب زمین ہلا دی ہے حق کہاں نظر آتا اے حسین دنیا میں حق کہاں نظر آتا اے حسین دنیا میں تو نے زندگی دے کر زندگی بڑھا دی ہے تو نے زندگی دے کر زندگی بڑھا سفینہ دل کا ابھاروں گا یا علی کہہ کر حیات اپنی سنواروں گا یا
علی کہہ کر حیات اپنی سنواروں گا یا علی کہہ کر بڑا سہارا ہے مشکل کشا کے بیٹوں کا بڑا سہارا ہے مشکل کشا کے بیٹوں کا حسن حسین پکاروں گا یا علی کہہ کر حسن حسین بڑا سہارا ہے مشکل کشا کے بیٹوں کا حسن حسین پکاروں گا یا علی کہہ کر صلوات۔ چھوٹے حضور کی شان میں 4 مصرے، اس کے بعد سلام کے چند بند۔ ہر موج پر ثبات کا نقشہ بنا دیا، ہر موج پر ثبات کا نقشہ بنا دیا، دنیا بھلا نہ پائے گی ایسا بنا دیا، چھوٹی سی ایک نہر تھی کیا نام کیا نمود، چھوٹی سی ایک نہر تھی کیا نام کیا نمود، عباس نے فرات کو دریا بنا دیا، عباس نے درود بھیجے محمد والوں۔ سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، جناب محشر لکھنوی کا کلام ہے۔ فرش عزا ہے ماہ محرم کی جانماز، توجہ چاہوں گا، فرش عزا ہے ماہ محرم کی جانماز، آل نبی کی یاد میں ہے غم کی جانماز، آل نبی کی یاد میں ہے غم کی جانماز، فرش عزا ہے ماہ محرم کی جانماز، ہوتا نہ کربلا میں جو سجدہ حسین کا، ہوتا نہ کربلا میں جو سجدہ حسین کا، گمنام تھی رسول
مکرم کی جانماز، گمنام تھی رسول مکرم کی جانماز، فرش عزا ہے ماہ محرم کی جانماز۔ توجہ چاہوں گا شعر کے اوپر۔ قرآن پاک فاطمہ زہرا کے سر کا تاج، قرآن پاک فاطمہ زہرا کے سر کا تاج، مسند علی کی سید عالم کی جانماز، فرش عزا ہے ماہ محرم کی جانماز۔ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ درود پڑھے محمد را آل محمد۔ عزیزان محترم، سورت آل عمران کی مشہور آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اسی سال میرا جو موضوع ہے وہ ہے دین اسلام اور معرفت امام، کیونکہ حالات حاضرہ کا تقاضا بھی یہی تھا، اور میں نے سوچا کہ اسی موضوع کو جتنا ہو سکے میں اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو موضوع جو ہے، اور آج اسی پہلی موضوع کی نشست ہے، دین اسلام اور معرفت امام۔ دین اسلام سے امام کا کیسا تعلق ہے؟ اگر آج میں اپنی پہلی گفتگو میں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام پر ہمارے علماء بزرگین نے، علماء متقدمین نے بڑی بڑی تقریریں کی ہیں، اسی سال میں بھی اسی آیت پر تباہ آزمائی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک یہ کائنات ہے محمد را آل محمد کا فضائل جاری اور ساری رہے گا۔ انشاءاللہ میں بڑی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو، کیونکہ مجھے یہاں سمجھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ سارے حضرات پڑھے لکھے میرے سامنے موجود ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہ پوری آیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب نے تب تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ یعنی پہلے اختلاف نہیں کیا تھا، اہل کتاب نے پہلے اختلاف نہیں کیا تھا۔ کب اختلاف کیا؟ جب ان کے پاس دلیل آئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دلیل جب ان پر کے پاس آئی تو انہوں نے سرکشی کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے جان بوجھ کر اختلاف کیا، دلیل کا جواب نہ دے سکے، دلیل کا جواب نہ دے سکے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے پہلے اختلاف نہیں کیا تھا۔ کب کیا؟ جب ان کے پاس دلیل آئی، تو سرکشی کی وجہ سے، جان بوجھ کر، دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔
اور وَمَن یکفر بآیات اللہ ہے، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جس نے، اب یہ بڑا میں نے عرض کیا کہ میں پہلی مرتبہ اپنے علم کے مطابق اسی آیت پر تبع آزمائی کر رہا ہوں. وَمَن یکفر بآیات اللہ، جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تبارک جلد حساب لینے والا ہے. اب آئیے پہلے بنص قرآن دیکھیں کہ دین ہے کیا، دین کی معنی کیا ہے. قرآن سے دیکھیں گے، اگر دین کی معنی، دین کا مقصد ہمیں سمجھ میں آ گیا تو پھر، کیونکہ آج میری یہی کوشش رہے گی کہ دین کو دیکھیں کہ دین کی معنی کیا ہیں، کن کن معنوں میں دین استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو پھر پتا چلے گا کہ اصل دین کسے کہتے ہیں. کیونکہ جب سے ہمیں ہوش آیا ہے، اور خاص کر کے 77 سے لے کر، تو میں تو یہی سنتا آیا ہوں کہ اسلام آئے گا آئے گا آئے گا. تو بھائی پہلے ہم دیکھیں کہ کیا پہلے اسلام یہاں نہیں تھا جو آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ کہاں سے آئے گا. بھائی اسلام آئے گا تو کہاں سے آئے گا، اور تیسری بات یہ کہ پہلے تھا تو پھر روٹ کر کیوں چلا گیا. اگر پہلے تھا تو یہ روٹ کر کیوں چلا گیا تھا. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصل میں ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا. اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو پھر ہر چیز سمجھ میں آ جاتی. میں عرض کر دوں، آئیے آج لفظ دین کو دیکھتے ہیں بنص قرآن کہ لفظ دین کا کیا مقصد ہے. تو سورۃ یوسف میں ارشاد ہوا، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کر دی. توجہ چارو، ہم نے یوسف کے لیے تدبیر بنا دی، ہم نے یوسف کے لیے راہ ہموار کر دی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا. دین مانے قانون، دین مانے قانون، یعنی بھائی کو جو روکا تو بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ جو غلام یا جو کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا ملتی تھی، یہ نہیں کہ اس کو غلام بنایا جاتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف کے لیے راہ ہموار کر دی، ہم نے یوسف کے لیے راہ ہموار کر دی کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ ہم نے یوسف کے لیے راہ ہموار کر دی کیونکہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا، لیکن جس کو اللہ چاہے. اب یہ جملہ سنیں تو دین کی معنی یہاں ہوئی، دین معنی قانون، دین معنی قانون. اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ الفاظ ہیں سورۃ نور کے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. اللہ نے فرمایا کہ زانی عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ. زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. لیکن ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر اور تم کو رحم آ جائے تو تم، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ
تؤمنون باللہ والیوم الآخر، لیکن اگر تم مومن ہو، تمہارا اللہ پر ایمان ہو، تو ان کو جو 100 کوڑے آپ لگاتے ہو تو وہ میرا قانون ہے۔ اس قانون میں تمہیں اس زانی عورت اور زانی مرد پر رحم آنا چاہیے۔ یہاں پتا چلا کہ دین کی معنی ہے قانون، دین معنی قانون۔ اللہ نے فرمایا زانی عورت کو، زانی مرد کو 100 کوڑے لگاؤ، لیکن ہو سکتا ہے تم انسان ہو، تمہیں رحم آ جائے، تو اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون ہے اور تمہیں حق نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ میرے قانون میں ٹانگ اڑاؤ، تمہیں حق نہیں ہے، یہ میرا قانون ہے۔ کس کا قانون؟ اللہ کا قانون۔ سمجھا جا رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو دین کی جو پہلی معنی ہے وہ دین معنی قانون، قانون الہی، رسول کا قانون نہیں، دین رسول کا قانون نہیں ہے، دین اللہ کا قانون ہے۔ اور نہیں میں سمجھا سکا تو پھر آتے ہیں سورۃ یوسف کی طرف۔ ان الحکم الا للہ، اللہ نے فرمایا بس حکم میرا ہے اور کسی کا حکم نہیں ہے، میرا حکم ہے، میرا قانون ہے، میرا قانون ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اور اس نے حکم دیا ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کی بندگی کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی صحیح دین ہے، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت اس دین کو نہیں سمجھتی، اکثریت اس دین کو نہیں سمجھ سکتی۔ اب آئیے پھر اس آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے۔ بڑا جملات کر رہا ہوں آج، کراچی کی اسٹیج سے بڑا جملہ عبداللہ کی مرد کر رہا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے۔ ذالک الدین القیم، کیونکہ یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے اس کو نہیں جانتی اللہ کے قانون کو۔ پتہ چلا یہ دین اللہ کا ہے، معاف کرنا یہ دین دین محمدی نہیں۔ بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، یہ دین دین محمدی نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اسی نے حکم دیا ہے، اسی نے حکم دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، کیونکہ یہی صحیح دین ہے۔ صحیح دین یہ ہے کہ یہ دین دین اللہ ہے، یہ دین اللہ ہے، دین محمدی نہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ یونس کے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، جب ان کے سامنے قرآن کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں ترمیم کرو، یا اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں ترمیم کرو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ تو میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اللہ کے قانون میں ترمیم کروں۔ اب یہاں سے جملہ میرا شروع ہو گیا، یہاں سے میرا موضوع شروع ہو گیا
کہ دین مانے ہیں قانون، اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں ترمیم کرو۔ تو میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اس اللہ کے قانون میں ترمیم کروں، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو وہی کرتی ہے۔ اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ دین ہے اللہ کا قانون، اور رسول کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ کے قانون میں ترمیم کرے۔ ارے میں نے بڑا جملہ کہہ دیا حالات حاضرہ پر کہ جب رسول کو اختیار نہیں کہ اللہ کے قانون میں ترمیم کرے تو تم کون ہوتے ہو ترمیم کرنے والے؟ ارے جب رسول کو اختیار نہیں ہے، رسول کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے قانون میں ترمیم کرے، تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ترمیم کرو؟ یا کہو کہ ہمارے پاس اللہ کا قانون نہیں، اللہ کا قانون تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کا قانون تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ تو آگے چل کر میں عرض کروں گا، لیکن جب اللہ کا قانون ہے اور رسول کو بھی اختیار نہیں، رسول کو اختیار نہیں، تو تم کون ہوتے ہو روزانہ قانون میں ترمیم کرنے والے؟ یا صاف صاف کہہ دو کہ ہمارے پاس قانون الہی نہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا تھا، بڑا جملہ کہہ دیا تھا، خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کیا صاف صاف بتا دو کہ تمہارے پاس قانون الہی نہیں، کیونکہ قانون الہی میں رسول کو بھی حق نہیں کہ وہ ترمیم کر سکے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، پھر قریب لے کر آنا چاہتا ہوں، گھبرائے نہیں، پھر قریب لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ شورا کے، یہ الفاظ ہیں سورۃ شورا کے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ میں نے، اللہ نے فرمایا میں نے دین میں شریعت کو قرار دیا تمہارے لیے، میں نے، رسول نے نہیں، میں نے دین میں تمہارے لیے شریعت کو قرار دیا، اور اس کی وصیت میں نے نوح کو کی، اور میرے حبیب میں تمہیں بھی وہی کرتا ہوں۔ اور اسی سے پہلے میں نے ابراہیم کو وصیت کی، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، کہ اس میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا۔ لیکن میرے حبیب جب تو مشرکین کو اسی دین کی طرف بلاتا ہے تو ان کے دل پر یہ بات گراں گزرتی ہے۔ لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، میں اس دین کو برقرار رکھنے کے لیے جس کو چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں۔ میں اللہ، میں نعرہ حیدری۔ ہاں میرے نوجوانوں، اسی سال ایسے محرم مناؤ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے، دنیا کو پتا چل جائے کہ بنص قرآن آج میں آپ کو جس موڑ پر لینا چاہتا ہوں، میں نے کیا کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس دین کو برقرار رکھنے کے لیے جسے میں اللہ چاہتا ہوں اس کو منتخب کرتا ہوں۔ رسول کو حق نہیں، رسول کو حق نہیں کہ دین کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی چنے۔ اللہ جس کو میں چاہتا ہوں، 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 اس دین کے لیے برقرار رکھنے کے لیے میں چنتا ہوں، اور میں اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہوں جو میری بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔
اب اللہ نے ایک دم وہی جملہ جو میرا موضوع ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اللہ نے فرمایا پہلے ان میں کوئی فرقہ بازی نہ تھی، فرقہ کب بنا؟ جب ان کے پاس دلیل آئی۔ پہلے فرقہ بازی نہ تھی، نعرہ حیدری، پہلے فرقہ بازی نہیں تھی، کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جب ان کے پاس واضح دلیل آیا تو سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، جان بوجھ کر انہوں نے اس میں تفرقہ بازی کی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور اللہ نے فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم، اگر میں نے تمہیں مہلت نہ دی ہوتی، اگر میں نے تمہیں مہلت نہ دی ہوتی تو میں فیصلہ یہاں کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا میں کیا کروں؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب، اللہ نے فرمایا ہوتا یہ چلا آیا ہے کہ جو زبردستی کتاب کے وارث بن جاتے ہیں، زبردستی کیونکہ ماضی مجہول ہے، جو زبردستی کتاب کے وارث بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں، کبھی قرآن میں شک، کبھی وحدانیت میں شک، کبھی نبوت میں شک۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کراچی میں، پتا چلا فرقہ بازی وہاں سے چلی، پتا چلا فرقے بازی وہاں سے چلی جہاں کتاب کے صحیح وارث نہ ملے۔ فرقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں اللہ کے بنائے ہوئے وارث کو چھوڑ کر اس کو مانا جائے، جو زبردستی وارث بن جائے۔ ارے دوستو تم کہتے ہو کہ شیعہ جو ہے وہ فرقے واریت کو ہوا دیتے ہیں، تو اگر ہم نے کوئی قرآن کا وارث اپنی مرضی سے بنایا ہے تو پھر مجرم ہم ہیں۔ نعرہ حیدری، اگر ہم نے قرآن کا وارث اپنی مرضی سے بنایا ہے تو پھر ہم ہیں مجرم۔ ہمارا قصور بھی تو یہی ہے نا کہ ہم نے آج تک انسان کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا، یہی ہے، انسان کے بنائے ہوئے کو ہم نے آج تک نہیں مانا، آج تک ہم نے انسان کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ دین میں شریعت بھی میں نے بنائی، میں نے قرار دی، میں نے۔ اب آئیے پھر سورۃ شورا کی طرف، گھبرائے نہیں، مجھے مزہ آ رہا ہے، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے کہ آپ تک یہ میری گفتگو پہنچ رہی ہے، آپ کے ذہنوں کو میری گفتگو چھو رہی ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، اللہ نے فرمایا کیا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں وہ میرے دین میں شریعت بناتے ہیں؟ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میرے دین میں شریعت بنائیں، میرے دین میں بدعتیں پیدا کریں؟ شریعت میں نے بنائی تھی معلم یعظم بہ اللہ، حالانکہ میں نے کبھی اجازت نہیں دی تھی کہ شریعت میں نئی ایجادیں کروں۔ بڑا جملہ تھا جو کھا گئے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ شریعت میں نئی ایجادیں کرو، نئی ایجادیں کرو، رسول کے زمانے میں نہیں تھی، پھر تم نے بنائی۔ ابھی جا کر تاریخ خلفاء کو دیکھو، تاریخ الخلفاء کو دیکھو کہ نئی ایجادیں کنہوں نے کی۔ بس جہاں دین میں نئی ایجاد دیکھیں سمجھو جھگڑا وہاں سے شروع ہوا ہے۔ نعرہ حیدری،
سمجھ میں آئی بات؟ میں نے جملہ کہہ دیا تھا، میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہاں قانون کی بات میں کر رہا تھا کہ یہ دین جو ہے یہ قانون الہی ہے، قانون الہی ہے، اور جب قانون الہی ہے تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جاؤ کوئی ایسا محکمہ نہیں، ہاں عمل کرنے کی اور بات ہے، لیکن اگر قانون کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں روڈ پر یہ ٹریفک جا رہی ہے نا، ٹریفک، ارے آپ کیوں رک گئے؟ آپ رک کیوں گئے؟ کیونکہ کسی نے تمہیں منع کیا، یا تو خود ڈر گیا کہ اگر میں سیدھا چلا جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو کوئی ہے نا وہاں محافظ کھڑا ہوا، اور وہ تمہارا بنایا ہوا نہیں، وہ سرکاری بنایا ہوا ہے، گورنمنٹ کا بنایا ہوا ہے، جو تمہیں اشارہ کرتا ہے کہ یہاں رکو، یہاں سے چلو۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ تحریر پر لکھ دیتے کہ ایسے چلو، تو ایمان سے بتا، اور تحریر طور پر ہوتا تو 1 گھنٹہ تو پڑھنے میں ہو جاتا، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آ جاتا، تو پتا چلا تحریر کافی نہیں جب تک نگران موجود نہ ہو۔ نعرہ حیدری، پاکستان والے بھائی جب تک نعرہ ہاتھ اٹھا کے نہیں لگائیں گے نعرہ لگواتا رہوں گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ سمجھ میں آئی بات کہ تحریر تب تک کافی نہیں جب تک نگران موجود نہ ہو، قانون تب تک عمل میں نہیں آتا جب تک نگران نہ ہو، تو بتاؤ کہ آج دین ہے یا نہیں؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ میری دستکاری جو ہے یہ حالات حاضرہ پر مبنی ہے، بتاؤ آج دین ہے یا نہیں؟ ارے ہم شیعوں کو چھوڑو، تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ اگر قانون ہے تو قانون بغیر نگران کے چل نہیں سکتا، بتاؤ دین ہے تو نگران کہاں ہے؟ ارے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 کے پاس نگران نہیں، ہمارا آج بھی نگران۔ نعرہ حیدری، دین ہے تو دیندار بھی ہیں، اور جب دیندار ہیں تو دین کا نگران بھی ہونا چاہیے، دین کا نگران بھی ہونا چاہیے۔ اور ایمان سے بتاؤ، اگر یہ ہے تو ٹریفک کا سپاہی لیکن سرکاری ملازم ہے نا، گورنمنٹ نے بنایا ہے نا، اسے آپ نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ ارے اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا بنایا ہوا نہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، تمہیں حق نہیں کہ سرکار کے بنائے ہوئے پر اعتراض کرو۔ ارے ایک ٹریفک کے سپاہی پر تم اعتراض نہیں کر سکتے تو اگر کوئی رسول کے لکھنے پر اعتراض کرے، رسول کے کہنے پر اعتراض کرے، ارے پہلے تو وہی تمہیں پولیس پکڑ لے گی
کہ تم نے ہم پر اعتراض کیوں کیا اور ایمان سے بچاؤ. بتاؤ دوسرے الفاظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نقلی آ جائے, کوئی نقلی آ جائے, ڈریس بھی وہی پہن کر اسی جگہ پر آن کے کھڑا ہو جائے, اسی جگہ پر بیٹھ جائے, نقلی ڈریس پہن کر, وہی ڈریس پہن کر نقلی ہو آ کر, اور کتنے پکڑے جاتے ہیں, کئی میجر پکڑے, بھائی یہ نقلی میجر پکڑا گیا, نقلی ASI پکڑا گیا. ارے ڈریس بھی وہی تھی, ڈریس بھی وہی, لیکن کیسے پکڑا کہ وہ قانون نہیں جانتا تھا, قانون نہیں جانتا تھا, قانون نہیں جانتا تھا. دوسروں سے پوچھتا تھا کہ اگر نہ بتاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤں گا. نعرہ حیدری, گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اگر کوئی, ہاں اگر کوئی اسی جگہ پر بیٹھ جائے کپڑے پہن کر تو کبھی نہ کبھی پتا چل جاتا ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ کبھی نہ کبھی پتا چل جاتا ہے, کبھی نہ کبھی پتا چل جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا یہ کون ہے دین, قانون الہی. گھبرائے نہیں, یہ ہے دین, قانون الہی. اور قانون الہی کا کوئی نگران موجود ہوتا ہے نہیں. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. قانون الہی کا کوئی نگران ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ رسول کو بھی اختیار نہیں کہ بنائے جب تک وہاں سے حکم نہ ملے, کیونکہ وہ خود نہیں آتا. یہ کل کی تقریر میں بتاؤں گا, یہ کل کی تقریر میں بتاؤں گا. کیوں؟ میں نے کیا میرے دوستوں یہ دین ہے کیا؟ اب 2 آیتیں سنیں تو پھر تھوڑا سی ٹچ دے کر آگے چلتا ہوں. سورت بقرہ میں ارشاد ہوا, جناب یعقوب کی دعا, جناب یعقوب کی وصیت اپنے بیٹوں کو, یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹے, اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا ہے, ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا. پتا چلا مسلمان وہ ہے جو دین مصطفیٰ کو پکڑے. بڑا جملہ تھا, دین مصطفیٰ کو. اب مصطفیٰ کی معنی کیا ہے؟ اصطفیٰ سے نکلا ہے, بے عیب, بے داغ. پتا چلا مسلمان وہ ہے جو بے داغ کو مانے. بڑا جملہ میں نے عرض کر دیا, مسلمان وہ ہے جو بے عیب کو مانے. یہ قانون الہی ہے. ہے کوئی مسلمان جو دین سے عیب نکالے؟ ہے کوئی مسلمان جو دین سے عیب نکالے تو میں مانوں؟ ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے کہ دین میں فلاں جگہ نقص ہے, دین میں فلاں جگہ غلطی ہے تو میں دیکھوں؟ ارے حیا نہیں آتی؟ جب دین میں غلطی نہیں تو بانی دین میں غلطی کہاں سے نظر آ گئی؟ ارے جب دین میں غلطی نہیں تو بانی دین میں غلطی کہاں سے نظر آ گئی؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ دین ہے دین مصطفیٰ, بے عیب, نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا. مسلمان وہ ہے جو دین مصطفیٰ کو پکڑے. یہ الفاظ سورت بقرہ کے اور یہ الفاظ سورت یونس کے, وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ. اس دین حنیف کو پکڑنا جس میں کجی نہیں, جس میں ٹیڑھا پڑ نہیں.
ارے اس دین میں کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو اگر کوئی کہے کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو معاف کرنا، دین کا وہ نگران نہیں، وہ کوئی جیلی ڈریس پہن کر آن کے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں، اللہ نے فرمایا دیکھو میرے حبیب اس دین حنیف کو پکڑنا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ یہاں سے دو مطلب واضح ہو گئے، مسلمان وہ جو دین مصطفیٰ کو پکڑے، مشرک وہ جو دین حنیف کو چھوڑے، جس میں کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو۔ میں نہیں سمجھا سکا، اب قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آیت واضح ہو گئی نا، یعنی مسلمان وہ ہے جو دین مصطفیٰ کو پکڑے، جو بے عیب ہے، کیونکہ خدا کا قانون ہے نا، اگر دین میں کوئی عیب ہے۔ اب بھائی آپ نے کہا کسی بڑھائی کو، کارپینٹر کو، کہ مجھے ٹیبل بنا کے دے، کارپینٹر نے ٹیبل بنائی، لیکن جب ٹیبل آئی تو آپ نے دیکھا کہ 3 ٹانگیں اوپر ہیں، ایک نیچے ہے۔ اب آپ نے کہا ٹیبل کو تو اچھی نہیں، کیسی ہے، بیکار ہے، 3 ٹانگیں اوپر ایک نیچے۔ ٹیبل کا قصور نہیں، قصور اسی کا ہے جس نے بنائی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جس نے بنائی ہے، جس کارپینٹر نے بنائی ہے، تو اسی کو کہے گا کہ تو نے یہ ٹیبل کیسے بنائی ہے، کہ ہر جگہ عیب ہے، ہر جگہ عیب ہے۔ تو میرے دوستو اگر دین ہے اللہ کا قانون اور اس میں اگر کوئی نقص ہے تو معاف کرنا، یہ دین کا نقص نہیں، یہ خدا کا نقص ہے، اور جس خدا میں نقص ہے وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، شیعوں کا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ دین میں کوئی عیب نہیں ہے، دین میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کافر بنتا کیوں ہے، مشرک بنتا نہیں، کسی پر تنقید نہیں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ تقریر ریکارڈ ہو میری روزانہ اور یہ اوپر بھیجی جائے تاکہ وہ بھی سنیں کہ دین کیا ہے، شیعوں کا دین کیا ہے۔ ہمارا وہ دین نہیں جس میں خدا کی ٹانگ جہنم میں جائے گی۔ ارے جن کا خدائی جہنمی ہو تو پھر ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب ہے، اور آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور آئیے میرے ساتھ، آئیے، خرچ میں دیتا ہوں، چلیں مدینے چلیں، مسجد نبوی میں ہمارے بھی 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے اماموں کی بات کرتا ہوں کہ آج بھی جب نہ ہماری وہاں حکومت ہے، نہ ہماری دولت ہے، نہ ہماری تقریر ہے، نہ تحریر ہے، لیکن آج بھی مسجد نبوی میں ہمارے 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو خرچ میں کرتا ہوں، میرے ساتھ چلے، اگر نہ دکھاؤں تو میں واجب القتل، اور اگر ہیں تو پھر مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ ہمارے 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک شروع ہوتا ہے علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی بن حسین علیہ السلام، محمد بن علی علیہ السلام، جعفر بن محمد علیہ السلام، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، علی بن موسیٰ علیہ السلام، محمد بن علی علیہ السلام، علی بن محمد علیہ السلام، حسن بن علی علیہ السلام، محمد بن حسن علیہ السلام۔ 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پیچھے لکھا ہوا ہے علیہ السلام، اور جو اور ہیں خدا جانے مجھے نام نہیں آتا، کیونکہ میں نے تو اپنوں کو دیکھا تھا،
میں نے تو اپنوں کو دیکھا تھا، میں نے تو اپنوں کو دیکھا تھا، ان پر بس ایک نظر ڈالی تو جتنے نام لکھے ہوئے تھے ہر ایک کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ. تو پہلے ان کے ایج پر پلنے والے، پہلے ان کو کہہ دو کہ یہ شیعوں کے 12 امام کی ہم تو مخالفت کرتے ہیں، یہ مسجد نبوی میں کیسے آیا؟ نعرہ حیدری، یہ مسجد نبوی میں کیسے آئے؟ اور ہیں بھی علیہ السلام، ہیں بھی علیہ السلام. تو میں دنیا کو کہتا ہوں کہ ہاں، حق اسی کو کہتے ہیں جو دشمن کو گھر میں منوائے. حق کہتا ہی اسے ہے، حق کہتے ہی اسے ہے. یہی سبب ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. آج کی تقریر جب تک، کیونکہ نتیجہ جب تک نہیں نکلتا، کیونکہ موضوع میرا کیا ہے؟ دین اسلام اور معرفت امام. تو آئیے میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ نگران کا ہونا ضروری، نگران کا ہونا ضروری. کیوں؟ شیطان اللہ کا دشمن نہیں، نہ کل تھا نہ آج ہے. شیطان اللہ کے بنائے ہوئے کا دشمن تھا اور ہے. آج اگر اللہ کا بنایا ہوا نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. یعنی اصل میں جھگڑا تو یہی تھا نا، اللہ کے بنائے ہوئے اور شیطان میں جھگڑا تھا. تو آج اگر اللہ کا بنایا ہوا نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اگر گمراہ کرنے والا ہے تو ہدایت کرنے والا بھی ہے. لیکن ایک بات ہے، میں نے کیا مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں جب مسجد نبوی میں ہوں تو وارث بھی نبی جیسا ہو، نبی جیسا ہو. اور اللہ نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اور سورۃ رعد میں ارشاد ہوا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ نے فرمایا جو شے ہے، جو شے ہے، جو شے ہے، جو شے ہے وہ سجدہ کرتی ہے، جو شے ہے وہ سجدہ کرتی ہے. حالانکہ یہ سائے جو ہیں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں. پتا چلا سایہ بھی شے، پتا چلا سایہ بھی شے، سایہ بھی شے. اللہ نے فرمایا جو سایہ، جو شے ہے وہ خدا کو سجدہ کرتی ہے. اور اللہ نے فرمایا بھی سائے بھی سجدے کرتے ہیں صبح اور شام. تو سایہ بھی شے، سایہ بھی شے. اور مسلمانوں کے بڑے مؤرخ علامہ الحموینی نے فرائض الصمتین میں لکھا، فرائض الصمتین میں لکھا. ایک نوجوان نے رکا بھیجا ہے. میرے دوستو، میں یہاں کوئی جواب دینا ممبر سے گوارا نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے ذہن میں آ گیا ہے اسی لیے آپ کا جواب اس جملے میں آ جاتا ہے جو آپ نے علی ولی اللہ کا پوچھا ہے. مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اگر کسی کو یقین نہ ہے تو فرائض الصمتین میں علامہ الحموینی نے لکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو پہلے جنت کے دروازے سے علی ولی اللہ مٹاؤ. اگر اتنی رسائی ہے تو پہلے جنت کے دروازے سے مٹاؤ، یا ماننا پڑے گا کہ آج ہی علی علی کرو تا قیامت میں پریشانی نہ ہو کہ جنت کے دروازے کو دے کر یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ بوتراب کا امام بارگاہ ہے. جاؤ نعرہ حیدری. اور یہ الفاظ علامہ یہ الفاظ ہیں میرے دوستو علامہ الحموینی کے. فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. جب شیعوں کا 12واں امام آئے گا، جب شیعوں کا 12واں امام آئے گا
تو زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا کے اٹھے گی. شیعوں کا 12واں شیعوں کا 12واں آئے گا تو زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا کے اٹھے گی. جگمگا کے اٹھے گی زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا کے اٹھے گی. وَوُضِعَ مِيزَانُ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ, انسانوں کے درمیان عدل کی میزان لگائی جائے گی. فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا, کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ, اور اس کی طرف زمین پلٹ کر آئے گی. اس کی طرف, وہ زمین کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ زمین اس کی ملکیت ہے. کتنا بڑا جملہ تھا جو آپ خاموش ہو گئے. زمین اس کی طرف پلٹ کر آئے گی, زمین اس کی طرف کھینچ کر آئے گی, زمین اس کی طرف آئے گی. آج کی دنیا کہتی ہے ارے علی کیسے خیبر میں پہنچا, اتنا فاصلہ تھا. بے وقوف ہو, علی کو جانے کی ضرورت نہیں. علی نے ارادہ کیا خیبر کی زمین لپٹ کر آئے. نعرہ حیدری, وہ علی کی طرف. اور کہتے ہو ارے علی کیسے سنتا ہے, تم بیٹھے ہو کراچی میں, علی نجف میں. ارے میرے دوستو, علی کے آنے کی ضرورت نہیں. ہم نے علی کو پکارا, زمین وہاں چلی گئی جہاں مولا موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ, زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی. وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ, اور اس کو سایہ نہ ہوگا. کتنا نتیجہ میں نے اچھا نکالا تھا. اس کو سایہ نہ ہوگا, سایہ نہ ہوگا, سایہ نہ ہوگا, سایہ نہ ہوگا, سایہ نہ ہوگا. میں نے کیا سایہ بھی شے ہے, سایہ بھی شے ہے. اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے میرے حضرات جن سے میں بڑا خوش ہوں, جن کی اسٹیٹمنٹ سے آ رہی ہے کہ ہم عزاداری میں شیعوں کے ساتھ ہیں, ہاں حسین ہم کا نہیں, حسین سب کا ہے. انہوں نے بھی اپنے کتابوں میں لکھا کہ رسول کو سایہ نہیں تھا. پتا چلا رسول کا وارث بھی وہ ہو سکتا ہے جس کو سایہ نہ ہو. جب رسول کو سایہ نہیں تھا تو رسول کا وارث بھی وہی ہو سکتا ہے جس کو سایہ نہ تھا. کیونکہ سایہ ہے شے, سایہ ہے شے, اور محمد آل محمد وہ ہیں جن کو اللہ نے شے سے نہیں لا شے سے بنایا. نعرہ حیدری, نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے, توجہ میری گفتگو پر. لا شے, شے نہ تھی, یہ تھے. تھا نہ تھا, یہ تھے. اب تمہیں حقیقت رسالت ہی سمجھ میں نہیں آئی, حقیقت محمدی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا, تو میں تم سے کیا گفتگو کروں دین پر. ارے دین تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے. یہ تو میں کل پڑھوں گا. دین تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے. جب تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا تو دین کیسے سمجھ میں آئے گا. گھبرا تو نہیں گئے. نہیں, یہاں آ کر میں نے آپ کو دعوت فکر دی کہ کل کے لیے پریپیئر ہو کر آنا کہ کہاں سے میں شروع کرتا ہوں, کہ دین کی معنی کیا ہے. قانون الہی, قانون الہی. ارے ہاں, قانون الہی. پاکستان میں جمہوریت ہے نا, ماشاءاللہ سبحان اللہ, جمہوریت ہے پاکستان میں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب جمہوریت کا کیا قانون ہے جو اکثریت میں آ گئے وہ حکمران ہے. ارے تو ساری دنیا نے یزید کو ووٹ دیا تھا, جمہوریت کے اعتبار سے تو کامیاب تھے. گھبرا گئے نوجوانوں جو میرے قریب بیٹھے ہیں, بات کرو. ارے جمہوریت کے اعتبار سے یزید کامیاب تھے نا. ابھی دیکھو چھوٹے بچے کو, کیونکہ ہمارا بچہ بچہ نہیں ہوتا, ہمارے بچے میں بھی عقل ہوتی ہے.
میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے میں نے عرض کیا جمہوریت کے اعتبار سے تو یزید کامیاب تھے، اور حسین کے 72 تو صرف 72 تھے، جو کئی تو ایسے بچے تھے جو ووٹ دینے کے قابل بھی نہیں تھے۔ تو پھر یزید کو اتنا اصرار کیوں ہے بیعت کا، اور حسین کو اتنا انکار کیوں ہے بیعت نہ کرنے کا؟ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں آج پہلی تقریر میں نے کیا کہ جمہوریت کے اعتبار سے تو ساری دنیا یزید کی طرف تھی، تو پھر یزید کو اتنا اصرار کیوں ہے کہ حسین بیعت کرے، اور حسین کو اتنا انکار کیوں ہے کہ بیعت نہ کروں؟ تھے یزید، لیکن اتنا پتا تھا کہ حسین انسانوں کا نمائندہ نہیں، حسین قانون الہی کا نمائندہ ہے۔ بڑا جملہ میں نے نوجوانوں کہہ دیا ہے، نعرہ حیدری، زبان سے بات کرو میرے نوجوان۔ یزید کو پتا تھا کہ حسین انسانوں کا نہیں، حسین قانون الہی کا نمائندہ ہے۔ اگر حسین جھکے تو یہ حسین نہیں جھک رہا، یہ خدا کا قانون جھک رہا ہے، قرآن جھک رہا ہے، توحید جھک رہی ہے، رسالت جھک رہی ہے، رسالت جھک رہی ہے، قرآن جھک رہا ہے، توحید جھک رہی ہے، کیونکہ حسین نگران تھے قانون الہی کے۔ یزید کو پتا تھا کہ اگر حسین جھکتا ہے، بیعت کرتا ہے، تو یہ حسین نہیں جھک رہا، یہ قانون الہی جھک رہا ہے، قرآن جھک رہا ہے، شریعت جھک رہی ہے، دین جھک رہا ہے۔ اور جب ساری کائنات قانون الہی جھک رہا ہے تو پھر جو میں چاہوں کروں۔ اسی لیے حسین نے بیعت نہ کر کے ہمارے اوپر نہیں، قانون الہی پر، قانون الہی پر احسان کیا، دین پر احسان کیا، شریعت پر احسان کیا، رسالت پر احسان کیا۔ ہاں نوجوانوں، بزرگوں، میرے دوستوں، اگر یہ جب جملے میرے سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو مقصد واضح ہو گیا ہوگا کہ معرفت امام کیا ہے۔ میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب ہے کہ وہ قانون الہی کے محافظ آج بھی ساری دنیا کہتی ہے کہ حسین حق پر، جو حسین کے ساتھ ہے وہ حق پر۔ ارے جو اکثریت تھی جہاں، وہ حق پر کیوں نہیں؟ ان کی نمازیں کیوں قبول نہیں؟ وہ حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، حفاظ بھی تھے۔ پتا چلا کہ نہیں، نماز کا قبول ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ زیادہ پڑھے، نماز تب قبول ہوتی ہے جب نگران شریعت صحیح ہو، قانون الہی کا نگران صحیح ہو۔ ارے ہاں، حسین قانون الہی کا نگران صحیح تھا، اسی لیے ان کا ہر عمل قبول، اور وہ قانون الہی کا نگران صحیح نہیں تھا، اسی لیے ان کا ہر عمل بیکار۔ ہاں نوجوانوں، گھبرا نہ کیا کریں، اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کیوں یہ 10 راتیں ہیں، خدا جانے کیسے گزر جائیں گی، لیکن میرے دوستوں، حسین نے قانون الہی کی حفاظت تو کی، لیکن یہ سودا حسین کو بڑا مہنگا پڑا۔ میرے دوستوں، ہم سارے خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہمیں دین مفت میں مل گیا۔ ہماری کوئی بہن بازار میں جاتی تو پتا چلتا، ہماری کسی بیٹی کو تماچے لگتے تو پتا چلتا۔ ہاں میرے دوستوں، یہی سبب ہے عزیزان محترم، میرے الفاظ نہیں، موسوم کے الفاظ ہیں، کہ جب حسین زہرا کے گھر میں آیا تو رسول نے جناب ام ایمن کو کہا، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ۔ اور جب جناب ام ایمن حسین کو لے کر آئی، رسول نے ہاتھوں پر لیا، سینے سے لگایا، چھوٹے چھوٹے بال چومے، گردن چومی، رونے لگا۔ تو جناب ام ایمن نے پوچھا، یا رسول اللہ،
बेटा अच्छा नहीं लगा, नवासा अच्छा नहीं लगा। कहा उम्मे ऐमन अगर अच्छा न लगता तो मैं रोता क्यों? जाओ मेरी बेटी बतूल को लेकर आओ, फातिमा को लेकर आओ। जनाब सैयद आई, देखा बाबा रो रहा है। बाबा रो रहे हो, मेरा बेटा अच्छा नहीं लगा? कहा बेटा अच्छा न लगता तो मैं रोता क्यों? बेटा रोता इसीलिए हूं कि जब मैं नमाज में जाऊंगा ये मेरे पीठ पर बैठ जाएंगे, मैं तब तक सर न उठाऊंगा जब तक ये खुद न उठे। रोता इसीलिए हूं कि जब ये नमाज में जाएगा तो कोई अपना सर उठाने वाला ना होगा, दुश्मन आन के मेरे हुसैन का सर उठाएंगे। कहा बाबा सही बात बताओ। कहा जाओ मेरे अली को लेकर आओ, हसन को लेकर आओ। अली आया, हसन आया। अली ने देखा रसूल रो रहा है, पूछा या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हो? कहा अली पहले बतूल के बाजू थामो कहीं बेहोश न हो जाए। माँ का दिल था ना, अली ने बतूल के बाजू थामे तो रसूल की आस्ता आस्ता आवाज है, अली, बतूल, हसन। अली ये आपका बेटा, हसन ये आपका भाई, मेरा नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा। अब जुमलों पर ख्याल रखे कि अज़ादारा ने हुसैन की जनाब सैयदा की नजर में इज्जत क्या है। जब कहा कि मेरा बेटा नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा तो सबसे पहले सवाल जनाब सैयदा ने किया, बाबा रोते तो अपने, बाबा रोते तो अपने हैं ना, फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? आप होंगे, आप होंगे। कहा जाहिर मैं न होऊंगा। बाबा अली होंगे, कहा जाहिर न होगा। बाबा हसन होंगे, कहा जाहिर न होगा। बाबा मैं होंगी जो अपने बेटे को चक्कियां पीस पीस कर पालूंगी, मैं होंगी? कहा जाहिर आप भी न होंगी। तो जनाब सैयदा ने फिर सवाल दोहराया, बाबा फिर रोते तो अपने हैं, मेरे बेटे को रोएगा कौन? तो रसूल ने रोकर कहा, बेटा अल्लाह ने मुझसे वायदा किया है कि एक कौम को पैदा करूंगा जिस कौम के बच्चे हुसैन के बच्चों को रोएंगे। और देखो वो छोटा बच्चा है रो रहा है, छोटा बच्चा है रो रहा है। इसको माँ ने नहीं सिखाया, मैंने नहीं सिखाया, लेकिन ये जनाब रसूल की दुआ का, बतूल की दुआ का असर है कि अम्मा अल्लाह ने मुझसे वायदा किया है कि मैं एक कौम को पैदा करूंगा जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों को रोएंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों को रोएंगे, जिसकी बेटियां हुसैन के बेटियों को रोएंगी, जिसके जवान हुसैन के जवानों को रोएंगे। बस ये कहना था। या जनाब सैयदा ने पूछा, बाबा फिर आप उन अज़ादारों को क्या देंगे? मेरे बेटे के अज़ादारों को क्या देंगे? तो रसूल ने अली से पूछा, या अली आप अज़ादारों को क्या देंगे? तो अली ने हसन से पूछा, बेटा आप हुसैन के अज़ादारों को क्या देंगे? ये एक दूसरे से पूछ रहे थे। या ज़हरा ने चादर उतारी और उतार कर कहा, बाबा आप दे या न दे, अली आप दे या न दे, हसन बेटा आप दे या न दे, मैं नंगे सर जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाऊंगी, मैं नंगे सर जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाऊंगी और जब तक न उठूंगी जब तक हुसैन के सारे अज़ादार जन्नत में न जाए। हाँ अज़ादारा ने हुसैन, क्योंकि ये पहली मजलिस है तो आज जी भर कर रो लो ताकि मैं कल आप आगे चलूं। खुदा की कसम अल-सवाक़ुल मुहर्रक़ा में भी ये अल्फाज हैं कि मैदान हशर में आवाज आएगी, ए आले माशरो आंखें बंद करो रसूल की बेटी आ रही है। ए आले माशरो आंखें बंद करो रसूल की बेटी, नींद नहीं करो मेरे नौजवानों जो मेरे आगे बैठे हैं। आले माशरो आंखें बंद करो रसूल की बेटी आ रही है। मेरे दोस्तों हम तो नहीं पूछेंगे लेकिन मलाइका रसूल से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप भी आंखें बंद करेंगे? कहा हाँ मैं भी बंद करूंगा। कहा क्यों? कहा मेरी बेटी इस हालत में होगी, मेरी बेटी इस हालत में होगी कि एक हाथ में अली के टुकड़े किए हुई दस्तार मौजूद होगी, अली की टुकड़ों वाली फटी हुई दस्तार मौजूद होगी, एक कांधे पर हुसैन का कुर्ता होगा, एक कांधे पर हसन का कुर्ता होगा और गले में ज़ैनब की चादर होगी और दाएं हाथ में एक 4 साल की बच्ची होगी।
دائیں ہاتھ میں 4 سال کی بچی ہوگی جس کا ننگا سر ہوگا، اس کے سر میں کربلا کی مٹی پڑی ہوگی، کانوں سے خون بہتا ہوگا۔ جب میدان حشر میں آئے گی اللہ پوچھے گا بی بی کچھ کہنا ہے؟ بی بی کی آواز آئے گی یا اللہ کہنا تو بہت ہے لیکن یا اللہ آج ایک ہی سوال پوچھتی ہوں کہ اس بھرے مجمع میں شمر بھی موجود ہوگا؟ یا اللہ آج اسی بھرے مجمع میں شمر بھی موجود ہوگا۔ شمر سے پوچھو کہ میری اس پوتی نے 4 سال کی پوتی نے قصور کون سا کیا تھا جس کو تماچے مار مار کر اور بندے چھینے تھے؟ عزاداران حسین، ہاں جو موسوم نے لکھا کہ جناب سیدہ کے پیچھے ایک ہستی ہوگی جس کو سر نہ ہوگا، ایک ہستی ہوگی جس کو سر نہ ہوگا، اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا سر ہوگا۔ اللہ 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 پوچھے گا ہاں بی بی کچھ اور کہنا ہے؟ جناب سیدہ کی آواز آئے گی یا اللہ دنیا تو کہتی ہے کہ حسین کو 17 ضربوں سے قتل کیا گیا، یا اللہ خنجر کند تو نہیں تھا؟ یا اللہ شمر سے پوچھ خنجر کند تو نہیں تھا؟ یا اللہ لیکن جب شمر میرے بچے کی گردن پر خنجر رکھتا تھا تو کبھی میں اپنا ہاتھ دیتی تھی، سنو، کبھی میں اپنا ہاتھ دیتی تھی، کبھی اپنا میں بازو دیتی تھی، اور میں نے موسوم کی روایت میں یہ پڑھا کہ آخر میں بی بی کو جلال آئے گا، چادر اتار کر پھینکے گی اور کہا یا اللہ کبھی میں نے اپنا گردن دیا، یا اللہ دیکھو میرے گردن پر بھی خنجر کے نشان ہے، یا اللہ میرے گردن پر بھی خنجر کے نشان ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بیٹھ جائے میرے نوجوان 2 منٹ۔ یا اللہ یا اللہ دور دور سے مومن آئے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے زہرا کے بھرے گھر کا، یا اللہ جو کربلا کے میدان میں لٹ گیا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس زہرا کا جو آج پتہ نہیں کہاں کہاں روتی ہوگی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس زہرا کا خدا جانے آج کہاں کہاں روتی ہوگی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اصغر کی ماں رباب کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کی بیٹیوں کا، ہماری بڑی عبادت کو قبول فرما، اور یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے عزاداروں نے فرش عزا بچھایا ہے ان کے دینی اور دنوی نیک مقاصد پورے کر، یا اللہ ان کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ جو مومنین دور دور جا رہے ہیں یا اللہ ان کو راستے کے ہر خطرے سے محفوظ رکھ، اور یا اللہ یہ حسین کا مہینہ ہے، تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا کر، وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق رسول کو اپنے نواسے کا پرسا دیں، علی کو اور بطول کو اپنے بیٹے کا پرسا دیں، زینب کو اپنے بھائی کا پرسا دیں، اور سکینہ اور سغرا کو اپنے باپ کا پرسا دیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور یا اللہ جس ٹرسٹ نے یہ اتنا بڑا انتظام کیا ہے ان کو اپنے اولاد کے ساتھ شاد اور آباد رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل انشاءاللہ سویرے پہنچے تاکہ میں آپ کو سویرے زحمت دوں۔ ابا عبداللہ الحسین